سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سورہ فتح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کی تلاوت خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کی تلاوت اب حضرات نے سماعت کی۔ لفظی ترجمہ اس آیت کریمہ کا آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان بے شک، الذین جو لوگ، یبایعونک آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اس مقام پر آپ سے مراد نبی کی ذات ہے۔ انما دراصل حقیقت میں، یبایعون وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے۔ ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق پر، ایدیہم ان کے ہاتھوں، فمن پس جس نے، نکثا توڑ دیا، فانما ینکث علی نفسی فانما ینکث تو اس کے توڑنے کا وبال ہوگا، علی پر، نفسی ہی اس کی اپنی ذات پر، و اور، من جس نے، اوفا پورا کیا، مکمل کیا، بما جو، عہدہ عہد کیا تھا، علیہ اس پر، اللہ سے، فسیؤتیہ تو ان قریب عطا فرمائے گا اس کو، اجرن اجر، عظیمن بڑا۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسکرین پر موجود ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، دراصل وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، بس جس نے اس بیعت کو توڑ دیا، اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا، تو ان قریب اللہ اس کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مقام حدیبیہ پر موجود تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو اپنا سفیر بنایا اور آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ مکہ المکرمہ میں کفار مکہ سے بات کرو، ہم فقط عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس ہم روانہ ہو جائیں گے، اور ہمارا حلیہ بھی اس کی نشاندہی کرتا ہے، اس لیے کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ قربانی کے جانور بھی موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی مکہ المکرمہ میں پہنچے۔ مکے کے اندر کچھ مسلمان موجود تھے جو بڑے کمزور تھے۔
حضرت سیدنا عثمان غنی نے ان مسلمانوں کو بشارت دی وقت قریب آنے والا ہے، انشاءاللہ مکہ فتح ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے کفار مکہ سے بات کی۔ کفار مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو منع کر دیا کہ ہم عمرے کے لیے آنے نہیں دیں گے، اور جو مسلمان مکے کی سرزمین پر قدم رکھے گا ہم اسے ہلاک کر دیں گے، یعنی مار دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی اس دوران کچھ وقت مکہ المکرمہ میں گزارا، اور اس دوران کفار مکہ نے یہ بھی کہا کہ اے عثمان، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ کعبہ شریف کا طواف کر لیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہجرت مدینہ کے بعد حضرت عثمان غنی نے کعبہ شریف کا طواف نہیں کیا تھا، اور یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے 6 سال تک حضرت عثمان غنی تڑپ رہے کہ کعبہ شریف کے طواف کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اب سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ کفار مکہ نے کہا ٹھیک ہے جناب، آپ کعبہ شریف کا طواف کر لیں، لیکن ہم آپ کے نبی کو اجازت نہیں دیں گے، دیگر صحابہ کرام کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے اس وقت منع فرما دیا، فرمایا میں اپنے نبی کے بغیر کعبہ شریف کا طواف نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کریں، آج میرے دل میں آپ کے دل میں بھی ایک طرف ہے، میں جاؤں پیارا کعبہ دیکھوں اور کعبہ شریف کا طواف کرو، کتنا سہانا منظر ہے۔ جو طرف جو جذبہ آج میرے دل میں ہے، اور جو طرف اور جو جذبہ آج آپ کے دل میں ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ جذبہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا عثمان غنی نے منع کر دیا۔ بات صرف یہ تھی نبی کے بغیر عثمان کعبہ شریف کا طواف نہیں کرے گا، اس لیے کہ ظاہری بات ہے ایمان میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور نبی کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی نے منع کر دیا، اور حضرت عثمان غنی وہاں کچھ دیر یا کچھ ٹائم ٹھہرے رہے۔ حدیبیہ کے مقام پر یہ بات مشہور ہو گئی، حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اور حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت ہے کھاردار، اس کو عربی میں کہتے ہیں سمورا۔ اس درخت کے نیچے اللہ کے حبیب نے جمع کیا صحابہ کرام کو، اور اس بات پر بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اب میں پھر قرآنی آیت کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، جو باتیں میں نے پیش کی اسے ذہن میں رکھیں اور قرآنی آیت کی طرف آئیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 میں خالق کائنات نے فرمایا ان الذین یبایعونک، آپ دیکھیں اسکرین پر یبایعونک، یہ اس کا مطلب ہے بیعت۔ مطلب یہ ہوا بے شک جنہوں نے آپ کی بیعت کی، صحابہ کرام نے بیعت کی، اس کا تذکرہ ہے۔ اس مقام پر میں بیعت کا تھوڑا فلسفہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت کیا ہوتا ہے؟ کوئی عظیم ہستی ہے، اب اس کے سامنے کوئی امر ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، اس کی اطاعت گزاری پر آپ عہد کریں، اقرار کریں، پختہ عزم، ہم یہ ضرور کریں گے، اس کا نام بیعت ہے۔ بیعت جو ہے اس کا تذکرہ قرآن میں اور مقامات پر بھی آیا۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کی بارگاہ میں مسلمان عورتیں تشریف لائے، یبایعنک، دیکھیں لفظ آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں،
وہ आपसे बैअत करें। अला, इस बात पर अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। वला यसरिकना, और ना चोरी करेंगे। वला यज़नीना, और ना जिना करेंगी। वला यक़तुलना औलादहुन्ना, और ना अपनी औलाद को कत्ल करेगी। इस आयत करीमा में ये जो लफ्ज़ है युबा ये नका, यहां बैअत का तस्करा है। यहां से वादे हो गया बैअत का तस्करा कुरान में मौजूद है। अब मैं आपके सामने हदीस मुबारका पेश करना चाहता हूं, और वो हदीस मुबारका बुखारी शरीफ की है। हदीस नंबर 57। हदीस के रावी हैं हज़रत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला, बड़े अदीम साहबी। वो इरशाद फरमाते हैं बायाअतु, लफ्ज नोट करें स्क्रीन पर। इसका माना ये है मैंने बैअत की, यानी बैअत का तस्करा कुरान में भी है और बैअत का तस्करा बुखारी शरीफ की रिवायत में भी है। और सूरह फतह में तो आपने सुनाई बायाअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वसलाम की बैअत की। अला इकामिस सलाह, नमाज के कायम करने पर। व ईताइज़ ज़का, ज़कात की अदायगी पर। वन नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिमीन, और हर मुसलमान के साथ खैर ख्वाही करने पर। तीन बातों पर हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला ने प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बैअत की। मतलब क्या हुआ, नबी के हाथ में आद दिया, और आद देकर मैंने इस बात का पुख्ता अज़म किया, ए हबीब, ना मैंने नमाज छोड़नी है, और जब ज़कात फर्द होगी तो ज़कात देनी है, और अगर कोई मुसलमान है तो उससे मुझे खैर ख्वाही करनी है, उससे जलस नहीं रखनी, हसद नहीं करना, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि उसके साथ मुझे खैर ख्वाही करनी। यहां यह बात वादे हो गई बैअत का तस्करा कुरान में भी है और बैअत का तस्करा हदीस में भी है, जो कि बुखारी की हदीस मैंने आपके सामने पेश की। यहां एक बात ध्यान में रखिएगा, बैअत की कई किस्में हैं। जो सूरह फतह में बैअत है युबायिऊनका, वो बैअत बैअते जिहाद है। बैअते जिहाद का मतलब क्या हुआ, यानी साहबा किराम ने बारगाह रिसालत में इस अंदाज में बैअत की, या रसूल अल्लाह, जानों को निछावर कर देंगे, जब तक लहू का आखिरी कतरा भी बाकी है हम पीछे नहीं हटेंगे, और हमारे उस्मान का हम बदला लेंगे। इसको कहा जाता है बैअते जिहाद। लेकिन हम जो आजकल बैअत करते हैं पीराने इज़ाम से, एक सिलसिला चलता है मुरीदी और पीरी का, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चिश्ती, अशरफी, ये सारे जो सिलसिले हैं रूहानियत के, इस बैअत को कहा जाता है बैअते सुलूक और बैअते तरीकत। यानी बैअत का सबूत कुरान से भी है, बैअत का सबूत अहदीस मुबारका से भी है, और बैअत का जो सिलसिला है ये साहबा के दरमियान भी था और बुजुर्गों के दरमियान भी था, और ये आज तक कायम है और कयामत तक कायम रहेगा। अच्छा, अब इसी ये जो बैअत हुई है उस बैअत का नाम है बैअते रिज़वान। जरा तवज्जो रखिए, लफ्ज क्या है बैअते रिज़वान। रिज़वान किसको कहते हैं? रिज़वान कहते हैं राज़ी होने को। यानी ये लफ्ज ये बता रहा है जिन सहाबा ने नबी की बैअत की है ना, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। इसका मतलब ही यही है बैअत रिज़वान। वरना तो कोई सवाल करेगा इसका नाम क्यों रखा गया, ये तो बैअत जिहाद थी ना, जिहाद के हवाले से बैअत थी, लेकिन इसका नाम बैअत जिहाद नहीं रखा जाता, बल्कि इसका नाम रखा जाता है बैअत रिज़वान। और यह बतलाया जा रहा है कि इस बैअत का मतलब यही है कि जिन सहाबा किराम ने नबी के दस्ते मुबारक पर बैअत की, अल्लाह उन तमाम से राज़ी है। अच्छा, अब इसका तज़किरा सुनिए। सूरह फतह की आयत नंबर 18, वहां तक हम पहुंचे नहीं।
اگلے دروس میں انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا اے پیارے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی. آگیا لفظ رضی اللہ, اسی سے نام لیا گیا بیعت رضوان, یعنی جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے 1400 صحابہ, اللہ ان سے راضی ہے. حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4154. حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ ہے. اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں نبی نے ہمیں فرمایا یوم الحدیبیہ, مقام حدیبیہ میں, جس جگہ پر حدیبیہ قائم ہوا اس جگہ اس دن ہمیں ارشاد فرمایا انتم خیر اہل الارض. بڑے پیارے الفاظ ہیں, نبی نے صحابہ کے متعلق فرمایا حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ نے بیعت کی ان کو فرمایا تم وہ ہو کہ زمین پر تمہارے برابر اب کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہے اس کا مطلب بیعت رضوان کرنے والے صحابہ سب سے افضل صحابہ ہیں, جن کے بارے میں نبی نے فرما دیا انتم خیر اہل الارض, زمین پر اب تم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ بخاری کی اسی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِئَةٍ. فرماتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ نے نبی کے دست مبارک پر بیعت کی ان کی تعداد 1400 تھی. یہ آپ نے فرمایا. اب دوسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے راوی بھی حضرت جابر بن عبداللہ ہے. حدیث مبارکہ اسکرین پر عربی لفظوں میں درج ہے. نبی کریم علیہ السلام نے بیعت رضوان کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ. کان کھول کر سن لو, جنہوں نے درخت کے سائے میں میری بیعت کی, جو بیعت جہاد ہے جس کا نام بیعت رضوان ہے, فرمایا ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یہ ہے بیعت رضوان کرنے والوں کی شان اور مقام اور رتبہ. اچھا, اب یہ جو بیعت ہوئی, توجہ رکھیے گا, بیعت کس انداز میں ہوئی میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا, صحابہ کرام نے لبیک عرض کی. اب اللہ کے حبیب نے وہ جو درخت تھا اب اس کے نیچے تشریف لائے اور صحابہ کرام آ رہے. یہ نبی کا ہاتھ ہے, توجہ رکھیے گا, میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. سیدھا ہاتھ نبی کا تھا, نبی کا سیدھا ہاتھ ہے اور آپ نے اس طریقے سے ہاتھ رکھا ہوا تھا. اب صحابہ کرام آ رہے ہیں, نفوس قدسیہ کا گروہ وہ اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے اور بیعت کر رہا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ جان بھی حاضر آن بھی حاضر, لو کے آخری کرتے تک ہم لڑتے رہیں گے اور عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے. اب یہ ایک گروہ آیا, پھر ایک گروہ چلا گیا, کیونکہ ظاہر بات ہے 1400 صحابہ کرام ہیں تو ایک ہاتھ پر 1400 ایک ساتھ بیعت نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. ہوا یہ کہ چند صحابہ آئے, اب انہوں نے بیعت کی, وہ تشریف لے گئے, اب دوسرے صحابہ آئے, پھر وہ تشریف لے گئے, پھر تیسرے. اس طریقے سے گروہ در گروہ آتا گیا اور نبی کے دست مبارک پر بیعت کرتا رہا. اور یاد رکھیے گا جب نبی کے دست مبارک پر بیعت کی تو اب آخر میں اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے حبیب نے اپنا بایاں ہاتھ صحابہ کو دکھایا, کہا سنو میں عثمان کی جانب سے بیعت کر رہا, عثمان کی جانب سے بیعت کر رہا ہوں. یہ بایاں ہاتھ تھا اور اس ہاتھ کو, بایاں ہاتھ کو نبی نے فرمایا یہ عثمان کا ہے. یہاں میں صرف ایک چیز آپ کے ذہنوں میں ڈالنا, بدلہ لینے کے لیے سب کو جمع کیا اور بیعت لی.
لیکن پھر آخر میں جب بیعت ہوئی آخری میں کیا فرمایا؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. مطلب کیا پتا آپ کو؟ نبی نے اشارہ دے دیا عثمان مرے نہیں، زندہ ہے. بیعت زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کی نہیں ہوتی. بس صرف ان جذبات کا اظہار تھا، گویا ایک آزمائش تھی. اور وہ آزمائش اس لیے تھی کہ ظاہری بات ہے کوئی جنگی تیاری نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، احرام باندھا ہوا ہے اور کوئی ذہن بھی نہیں بنا ہوا، اور پھر اہل مکہ کے کفار سے لڑنا جو طاقتور ہے، پاورفل ہے. تو صحابہ کرام کے جو جذبات تھے نا، اللہ رب العزت اسی کو نمایاں کرنا چاہ رہا تھا. ورنہ پھر عثمان کا آت کہنے کی ضرورت کیا پڑی. اب یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھے گا، یہ جو صحابہ کرام نے نبی کی بیعت کی، آنکھیں اس بات کی گواہ ہیں. کسی صحابی کو پوچھو کس کی بیعت کی؟ نبی کی. عثمان سے بھی پوچھ لو تو ٹھیک ہے میں حاضر نہیں تھا، عثمان کہیں گے میرا آت تو فرمایا نا نبی نے، تو بیعت کس کی؟ نبی کی. لیکن قرآن کے اگلے الفاظ آپ نوٹ کریں، سورہ فتح کے، ان الذین یبایعونک، بے شک جنہوں نے آپ کی بیعت کی، انما یبایعون اللہ، قرآن کہتا ہے لگ تو یہ رہا ہے نبی کی بیعت، لیکن میں رحمان کہتا ہوں یہ تو میری بیعت تھی. غور کریں نبی کا مقام کتنا بلند ہے. بیعت آپ نبی سے کریں، رب کہتا ہے یہ بیعت تو میری ہے، تم لوگوں نے مجھ سے بیعت کی. اور یہ مثالیں آپ کو قرآن میں اور مقام پر بھی ملیں گی. میں وہ مثالیں دو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 80، خالق کائنات کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اسے اللہ کی اطاعت کی. اب ظاہر بات ہے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس سے پوچھو کس کی اطاعت کی، تو وہ کیا کہے گا؟ جناب میں نے تو رسول کی اطاعت کی، میرے سامنے تو نبی تھے، میں تو نبی کی اطاعت کرا. لیکن رب کیا کہتا ہے؟ فقد اطاع اللہ، یہ تو اللہ کی اطاعت ہے. اچھا دوسرا مقام سورہ انفال آیت نمبر 18، اور یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے. جب نبی کریم علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور کفار پہ پھینکی، تو اس وقت جو رب نے فرمایا وہ سنیے گا. رب کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا، اے پیارے آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا. میں لفظ ترجمہ کر رہا ہوں قرآنی آیت کا. وما رمیتا مطلب کیا ہے؟ پیارے آپ نے نہیں پھینکا. اذ رمیتا جب آپ نے پھینکا. بات ہضم نہیں ہو رہی، بات بظاہر ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ قرآن کہتا ہے آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا. یہ کیا بات؟ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے پھینکا اور پھر اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ آپ نے نہیں پھینکا. لیکن اب رب کیا کہتا ہے سنے گا. وما رمیتا اذ رمیتا، اے پیارے آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما، یہ تو رب پھینک رہا تھا. اسی لیے اعلی حضرت کا شعر سنیے گا، وہ بھی اسکرین پہ میں نے پی ڈی ایف کی فائل میں تیار کیا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جو رب کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہے وہ رب کا ہے. حقیقی مالک اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ خالق ہے اور پیارے مصطفیٰ مخلوق ہے. آیت کریمہ کا اگلا حصہ، اب اللہ جنہوں نے بیعت کی ان کی دوسری شان بیان کی جا رہی. ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا جنہوں نے نبی کی بیعت کی نا تو ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، یہ بھی ان کی فضیلت ہے اور مقام ہے. اور پھر خالق کائنات فرماتا ہے فمن نکث، پس جو بیعت توڑ دے، فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِ، تو اس کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا آہَدَ، اور جو اپنے عہد پر قائم رہا، علیہ اللہ جو اللہ سے کیا،
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سورہ فتح آیت نمبر 11۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ، سَيَقُولُ ان قریب عرض کریں گے، لکا آپ سے، المخلفون وہ جو پیچھے رہ گئے آپ کے ساتھ حاضر نہیں ہوئے تھے، من سے اعراب وہی گوار، شغلتنا مشغول رکھا ہمیں، اموالنا ہمارے مال، و اور اہلونا گھر والوں نے، فاستغفر لنا اب حضور ہمارے لیے معافی طلب کریں، یقولون وہ بات کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں سے، ما جو لیسا نہیں، فی میں قلوبہم ان کے دلوں، قل آپ فرمائیں، فمن کون ہے جو، یملکو اختیار رکھتا ہو، لکم تمہارے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کسی چیز کا، ان اگر اراد بکم وہ ارادہ فرمائے تمہارے لیے، درن نقصان کا، او یا اراد بکم وہ ارادہ فرمائے تمہارے لیے، نفعن نفع کا، بلکہ کانا ہے اللہ اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، خبیرن باخبر۔ سورہ فتح آیت نمبر 11 کا لفظی ترجمہ۔ تفسیری ترجمہ سنیں، ان قریب آپ سے عرض کریں گے وہ گوار جو پیچھے رہ گئے تھے کہ ہمیں ہمارے مال اور گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا، اب حضور ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ یہ جو بات اپنی زبانوں سے کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں۔ اے حبیب آپ فرمائیں، کون ہے جو تمہارے لیے اختیار رکھتا ہو کسی چیز کا اللہ کے مقابلے میں، اگر وہ ارادہ فرمائے تمہارے لیے کسی نقصان یا نفع کا، بلکہ اللہ تعالی باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب آیت کی طرف متوجہ ہو، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہاں تذکرہ ہے مدینہ طیبہ کے اطراف میں جو قبیلے تھے، جو ہے نا، اور دوسرے بھی قبیلے تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے لوگ جو ہے نا اللہ کے حبیب نے دعوت دی کہ تم چلو عمرے کے لیے، انہوں نے منع کر دیا، وہ نہیں آئے۔ اب نہ آنے کا مقصد کچھ اور تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ جائیں گے واپسی آئیں گے ہی نہیں، یہ تو مارے جائیں گے۔ تو اب اللہ کے حبیب واپس تشریف لائے، تو اب انہوں نے عذر تو پیش کرنا ہے، جس کو کہتے ہیلے بانے، نہیں ہم اس سے نہیں آئے تھے، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی۔ اب وہ ہیلے بانے کرنے لگے۔ وہ ہیلے بانے قرآن میں مذکور ہے، شغلتنا اموالنا و اہلونا، یہ عذر پیش کیا، فرمایا ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، یہ کھیتی باڑی تھی، گھر کے کام کاج تھے، اس بنا پر اے اللہ کے حبیب ہم نہیں آئے۔ اللہ کے حبیب نے پہلے سے بتلا دیا ہے یہ بولیں گے، نبی کو پتا تھا۔ جب اللہ کے حبیب تشریف لائے نا مدینہ طیبہ میں واپسی میں، تو اب وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمارے اہل و عیال اور ہمارے مال نے ہمیں مجبور کر دیا، ورنہ ہم ضرور آتے۔ اب وہ کیا کہنے لگے، فاستغفر لنا، اے پیارے حبیب ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، آپ رب کے حضور ہماری مغفرت طلب کریں۔ باتیں کتنی ہو گئی؟ دو، ایک تو عذر پیش کیا اور دوسرا کہا کہ آپ مغفرت طلب کریں۔ رب اب کیا کہتا سنیے گا، یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، اے پیارے یہ جو آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں نا، یہ فقط زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے، یہ بناوٹی ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈرامے بازی، ہیلے بازی۔ تو
تو وہ ہیلے بازی کر رہے تھے. پھر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, کیونکہ رب کہتا ہے کل, آپ فرما دیجئے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا, یہ تو بتلاؤ اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کس کے پاس اختیار ہے. ان اراد بکم ضرا, اگر رب نے ارادہ کر لیا نقصان پہنچانے کا تو پھر وہ نقصان پہنچے گا. او اراد بکم نفعا, اور اگر اللہ نے ارادہ کر دیا نفع پہنچانے کا تو نفع کے رخ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا, یہ یاد رکھ لو جو تم کرتے ہو نا اللہ اس سے باخبر ہے. آج کے درس کی آخری آیت, آیت نمبر 12, وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزئن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. لفظی ترجمہ, بلکہ ظننتم, تم نے یوں سمجھا, ان کے لن ينقلب, ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے, الرسول, رسول, و اور المؤمنون, مسلمان, الہ, طرف, اہلیہم, اپنے گھر والوں, ابداً, کبھی بھی, و اور زینا, اچھا سمجھے ہوئے تھے, ذالکا, اسی کو, فی, میں, قلوبکم, اپنے دلوں, و اور ظننتم, تم نے گمان کیا, ظن السوء, برا گمان, و اور کنتم, تم تھے, قومن, لوگ, بورا, ہلاک ہونے والے. تفسیری ترجمہ, بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مسلمان کبھی بھی اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے, اور اسی کو اپنے دلوں میں اچھا سمجھے ہوئے تھے, اور تم نے برا گمان کیا, اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے. آیت کریمہ کی طرف پھر آپ آ جائیں. یعنی اللہ رب العزت یہ جو اطراف مدینہ میں قبیلے تھے ان کے نیچر کو ذکر کر رہا ہے. وہ فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول واپسی نہیں آئیں گے اور مومنین واپسی نہیں لوٹیں گے, کبھی بھی اپنے گھر والوں میں نہیں آئیں گے. وَزِّئِنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ, اور تم اس بات کو اچھا سمجھ رہے ہو, یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ہے نہ آئے, معاذ اللہ. یعنی ان کی سوچ یہی تھی کہ مسلمان مارے جائیں حدیبیہ کے مقام پر, مکہ المکرمہ میں, یہ اس بات کو اچھا سمجھ رہے. لیکن رب کیا کہتا ہے, وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ, یہ اچھا نہیں ہے, یہ تمہارا گمان برا ہے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, یہ یاد رکھنا مسلمانوں کے ساتھ برا نہیں ہوگا, ہلاکت تو تمہارے ساتھ ہوگی. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 13, آیت نمبر 12, 10, 11 اور 12 الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گئی. سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو